السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قلندر فقیر آپ سب بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کے لیے بندش کھولنے کا ایک نہایت ہی تیز ترین عمل پیش کر رہا ہوں۔ جس بھائی کے اوپر یا جس میری بہن کے اوپر بار بار بندش لگ گئی ہو اور وہ بار بار کاٹ کر آ کر تھک گئے ہوں، تو یہ اس کے لیے نہایت ہی تیز ترین عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر قسم کی نئی آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جس مریض کے اوپر جادو ہے یا جنات ہے تو سب سے پہلے مریض کو پاک صاف کر کے اس کے گلے میں یا اس کے بازو میں جتنے تعویذات ہیں یا دھاگے وہ اتارنا ہے، ٹھیک ہے۔ وضو کرا کے مریض کی آنکھیں بند کرنی ہوگی۔ ایک چینی کی تشتری پر آیت الکرسی اول آخر 11 مرتبہ درود شریف ایک مرتبہ لکھیں۔ بلیک کلر کی سیاہی سے چینی کی تشتری پر لکھیں۔ اس کے اوپر فار ایگزامپل مریض ہے، مریض کا اور مریض کی ماں کے نام نکال کر اس کی تعداد اگر پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو 7 مرتبہ تشتری پر دم کر کے ٹھیک ہے رکھنی ہے اور اس میں پانی ڈالنا ہے۔ پھر مریض کے اوپر اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ جب ولا یعود حفظہما پر پہنچے 21 مرتبہ پڑھ کے ایک پھونک مریض کی پیشانی پر آپ کو دینی ہے۔ پھر دوسرے مرتبہ آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 21 مرتبہ ولا یعود حفظہما وہو العلی العظیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، وہو العلی العظیم لاسٹ میں پڑھنا ہے۔ پھر مریض کی جو چھاتی ہے چیسٹ پر ایک پھونک مارنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پھر ولا یعود حفظہما جب آپ پہنچے تو 21 مرتبہ پڑھ کر لاسٹ میں کمپلیٹ کر لیں۔ پھر مریض کے دونوں ہاتھوں پر دم کریں۔ پھر آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھیں۔ پھر 21 مرتبہ پڑھ کر مریض کے دونوں ہاتھوں پر دوبارہ دم کر کے سارے جسم پر پھر لیں۔ پھر جو پانی ہے تشتری والا مریض کے اوپر چھینٹے مار وہ اس کو پلانے کے لیے دیں۔ یہ چینی کی تشتری 7 لکھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مریض کی ہمیشہ جان چھوٹ جائے گی اور وہ توبہ طیب کر کے اللہ کی عبادت کر نماز پڑھے، قرآن پڑھے تو اللہ نے چاہا اپنے حبیب کے صدقے مریض کو اسی وقت شفا ہو جائے گی۔ اور جب یہ آپ نے عمل کرنے سے پہلے مریض کے اوپر آپ کو صدقہ نکالنا ہوگا۔ صدقہ کیا نکالنا ہوگا کہ اس کے اوپر 1.25 پاؤ یا 1.25 کلو گندم نکالنی ہوگا۔ 7 الٹے سیدھے گندم نکال کر کسی ویران جگہ پر وہ پھینکنا ہوگا، قبرستان میں نہیں پھینکنا ہوگا۔ عمل کرنے سے پہلے 1.25 کلو گندم کا مریض کے اوپر 7 الٹے 7 سیدھے صدقہ نکال کر خداوند سے دعا مانگ کر ویران جگہ پر پھینکنا ہے۔ قبرستان میں صدقہ نہیں پھینکنا ہوتا ہے، پھینکنا قطعی نہیں ہے۔ ایسی جگہ پر جہاں پر آبادی نہ ادھر پھینکا ہے نہیں، نہ درخت کے جڑ میں آپ کو پھینکنا ہوگا، ویران جگہ پر آپ کو پھینکنا ہوگا۔ تو اللہ نے چاہا تو پہلے ہی دن مریض کے اوپر جتنی بھی بڑی سی بڑی بندش کیوں نہ ہو، اول درجے کی بندش کیوں نہ ہو، تو اللہ کے کلام کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو شفا ہوگی۔ تو یہ خصوصی عمل ہے، طاقتور عمل ہے اور ماشاءاللہ یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اگر کوئی بھی بھائی ہم سے کام کروانا چاہتے ہیں جادو کے بارے میں، جنات کے بارے میں یا کسی کے بھی بارے میں، تو انشاءاللہ تعالی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یا لوہے حمزات کے بارے میں جو عملی لوگ ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور ان کو ناکامی ملتی ہے، رجت ہو جاتی ہے، تو ہم سے لوہے حمزات وہ بنوا سکتے ہیں اور مخصوص ہدیہ ہوگا، اتنا نہیں ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈاک کے ذریعے آپ کو یہ لوہے حمزات آپ کو مل جائے گا۔ لازمی نہیں ہے کہ ہم چاندی پر یا تانبے پر بنیں، نہیں، یہ آپ ایک سفید کاغذ پر لکھ کر اس کو بخورار سے معطر کر کے اس کے ٹائم کے مطابق، اس ساتھ کے مطابق، مریض کے برج کے مطابق، عامل کے نام کے حساب سے جب ہم یہ لوہے حمزات لکھتے ہیں تو اس کو تانبے کے اوپر لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس میں 4 لگ جاتے ہیں، ڈبل طاقت ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی بندہ نیا ہو اس فیلڈ میں تو وہ لازمی لوہے حمزات بنوائے تاکہ اس کے اوپر رجت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے گا۔ کوئی بھی سوال ہم سے پوچھنا ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔